نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی یا پاکیزگی حاصل کرنے کی ثم ادہنا پھر اس نے تیل لگایا اور مسا من طیبی یا اس نے خوشبو لگائی ثم راہا پھر وہ چل پڑا فلم یفرق بین اسنین پس نہیں گھس کے بیٹھا بین اسنین دو آدمیوں کے درمیان فصلی ما کتب لہ یعنی 2 رکعتیں پہلے تحیۃ المسجد تو ہم نے لازمی ہی پڑھنی ہے۔ امام صاحب کی حدیث کے مطابق ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا جو آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول جی مجھے دیر ہو گئی تھی اور جمعہ شروع ہو گیا تھا میں آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ کے پڑھ لے لیکن ہلکی پڑھ لے، یہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ تحیۃ المسجد نفل ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے وہ 2 پڑھے جائیں بیٹھنے کے علاوہ بات کر جاتے ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نا 2 نفل تحیۃ المسجد مسجد کا تحفہ پڑھ لو، اس کے بعد جتنی تمہارے مقدروں میں نماز لکھی ہے جتنا یعنی ٹائم ہے 4 پڑھ لو 8 پڑھ لو 6 پڑھ لو 12 پڑھ لو کم و بیش پڑھ لو، نفل کی پابندی نہیں، تسبیح نماز پڑھ لو، اس کا بہت زیادہ درجہ ہے نا۔ بس نماز پڑھی جو اللہ نے اس کے مقدروں میں لکھی ہے۔ ثم اذا خرج الامام پھر جب نکل آیا امام یعنی گویا کہ خطبہ دینے کے لیے اپنے گھر سے آیا اور مسجد میں داخل ہو گیا، انصتا اس نے چپ کر کے خطبہ سنا، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے گناہ جو اس جمعے کے درمیان ہیں دوسرے جمعے تک، یعنی پچھلا جمعہ میں پڑھا دوسرا بھی پڑھ لیا تو دونوں کے درمیان ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ نیکی 10 گنا ہے اس کو مزید 3 دن کی اور معافی مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش عام ہوتی ہے۔ بابو لا وقیمو اور رجل اخاہ یوم الجمعۃ، باب ہے کہ نہ اٹھائے آدمی اپنے بھائی کو جمعے والے دن ویقعد فی مکان ہے اور خود بیٹھ جائے اس کی جگہ میں، یہ تو ویسے عام مجلس کے بھی خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حدثنا محمد هو ابن سلام و عبداللہ بن سلام قال کا اخبرنا مخلد بن یزید قال کا اخبرنا ابن جریج قال کا سمیت نافعا سنا میں نے نافع سے قال کا سمیت ابن عمر سنا میں نے ابن عمر عبداللہ بن عمر سے یقول کہتے تھے نہن نبی منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یقیم الرجل اخاہ یہ کہ اٹھائی کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کو مما قعدہ اس کی جگہ سے ویجلس فیہ اور خود بیٹھ جائے اس کی جگہ میں، قلت میں نے کہا لنافع نافع کے لیے الجمعۃ یہ حکم جمعے والے دن کے لیے ہے، کالا اس نے کہا نہیں الجمعۃ وغیرھا یعنی جمعے کے دن مسجد میں جاؤ یا جمعے کے علاوہ جاؤ جہاں کوئی بیٹھا اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ بابو آذان یوم الجمعۃ باب ہے اذان کہنا جمعے والے دن، کیونکہ ایک ہی اذان سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے آگے جو تھا دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بستی بہت زیادہ دور تک سمجھو کہ آباد ہو گئی اور دور کے لوگوں کو اذان نہیں سنتی تھی، سپیکر تو نہیں تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زورا بازار میں ایک اذان کا اضافہ کر دیا، لیکن مسجد نبوی میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 ہی ہوتی ہیں، ایک اذان دوسری اقامت، اذان ایک ہے 2 اذانیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، کوئی طریقہ نہیں ملتا، کوئی دکھائیں حدیث، ہم نے مکی مسجد میں بڑی سمجھو کہ حدیثیں میں نے بخاری شریف کھول کھول کے بھیجی ہیں، مولانا صاحب سے کہیں کہ اس کا مطالعہ کرو یا مجھے قائل کرو یا خود قائل ہو جو، اللہ کا شکر ہے اب کافی دیر سے ایک اذان ہوتی ہے، ایک ہی اذان ہوتی ہے جبکہ امام آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد خطبے کے بعد اقامت ہوتی ہے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اذان کا اضافہ کیا تھا تو مسجد نبوی میں دوسری اذان نہیں ہوئی بلکہ زورا پاٹ، دیکھو نا یہ ہم کہتے ہیں بغوان پورا،
کہ بھگوان پورا ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے اذان کہی ہے کہ پتہ چل جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہے، کیونکہ ہماری یہاں کی اذان کی آواز وہاں نہیں جاتی۔ یاد رکھنا کہ مسجد نبوی میں کوئی سپیکر نہیں تھے، مسجد نبوی کی چھت کے اوپر یہ جو ہیں بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں۔ اب اگر مسجد نبوی کی چھت پہ یا ہماری مسجد میں اذان کہی جائے تو بڑی مشکل ہمارے تاراں والے گلے تک آواز جائے گی، لیکن آگے جو بھگوان پورا وہاں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی کہ وہاں دوسری اذان کا اہتمام کیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی اپنی مسجد میں 2 اذانیں دیتے ہیں، پھر اذان پہلی کے بعد پہلی اذان کے بعد سنتے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ذکر نہیں ہے جمعہ والے دن سنتے پڑھنے کا، 2 نفل کر کے پڑھ لو، تمہارے مقدروں میں جتنے نفل لکھے ہوئے ہیں، یعنی جتنا ٹائم لے کے جاؤ گے اتنے ہی نفل پڑھ سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ بڑا دل جلتا ہے اور دکھتا ہے کہ یا اللہ کیا مسئلہ بن چکا ہمارے لیے۔ پتہ نہیں باب شروع کرنا تھا نا۔ باب ہے جمعہ والے دن اذان کے متعلق۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن شعیب بن یزید قال کان نداء تھی اذان یوم الجمعہ آتی جمعہ والے دن اولہ پہلی اذا جلسہ یعنی پہلی اذان ہے اذا جلس الامام جب خطبہ دینے کے لیے امام علی المنبر ممبر پر بیٹھ جاتا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فلما کانا عثمان پس جب ہوا دور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وکثر الناس اور لوگ زیادہ دور تک آبادی لوگوں کی پھیل گئی زیادہ النداء ثالثہ انہوں نے ایک زیادہ تیسری اذان کہنی شروع کر دی الزورا زورا پہاڑ بھی ہے اور یہ ایک بازار بھی ہے، لیکن دیکھو مسجد میں اذان ایک ہی ہوتی ہے کہ امام آ کے ممبر پر بیٹھ جائے۔ کالا کہا ابو عبید اللہ نے ازورا واضح بالسوق بالمدینہ تھی، جو زورا ہے نا یہ ایک جگہ ہے جہاں مؤذن مدینہ میں کھڑے ہو کے اذان کہتا۔ بابو المؤذن واحد یوم الجمعہ تھی، باب ہے کہ ایک ہی مؤذن مقرر ہو جمعے والے دن۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمۃ الماجشون ان زہری ان صائب ابن یزید ان الذی زیادہ تعزینا بے شک وہ شخص جس نے زیادہ دی اذان ثالثہ تیسری یوم الجمعہ آتی جمعہ والے دن وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہینا کاسرا اہل المدینہ تھی جب بہت دور تک مدینہ کے لوگ کی آبادی پھیل گئی ولم یکن للنبی اور نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مؤذن و مؤذن غیرو واحد سوائے ایک کے، یعنی بلال ہی اذان کہتے ہیں آپ کی، تو ایک ہمارا مؤذن مقرر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وکانت تعزینہ یوم الجمعہ آتی اور تھی 2 اذانیں ہوتی جمعے والے دن، پہلی اذان ہینا یجلس الامام جس وقت بیٹھ جاتا امام یعنی المنبر یعنی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر، پہلی اذان وہ اور دوسری اذان اقامت کو کہا گیا ہے۔ بابو گجیب کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، بابو گجیب الامام باب ہے کہ جواب دے سکتا ہے امام المنبر ممبر پر بیٹھ کر اذا سمع نداء، کیونکہ جب ممبر پر امام بیٹھ جاتا ہے نا تو مؤذن اذان کہتا ہے، ہمارا امام بھی اذان کا ویسے ہی جواب دیتا ہے جس طرح کہ ہمیں جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ باب ہے کہ جواب دے سکتا امام ممبر پر بیٹھ کر جب سنے وہ اذان کو۔ حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف قال سمعت سنا میں نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جالس اور وہ معاویہ بیٹھے ہوئے تھے المنبر ممبر پر اذن المؤذن اذان کہی مؤذن نے فقال پس کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، فقال پس کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، فقال پس کہا مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پس فرمایا معاویہ نے انا کالا کہ میں نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا معاویہ نے وانا فلما ان قضیا تعزین، بس جب یہ کہ پوری ہوگی اذان نے کالا کہا یا ایھا الناس اے لوگو انی سمیت بے شک میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی ھذا المجلس اسی مجلس میں، یعنی میں نے آقا علیہ السلام کو بھی سنا کہ آپ منبر پر تھے اور آپ نے بھی اذان کا اسی طرح جواب دیا تھا جس طرح کہ باقی لوگوں نے دیا تھا۔ حین اذن المؤذن جب اذان کہے مؤذن یقول کہو ما سمعتم منی مقالتی، اے لوگو یعنی معاویہ فرما رہے ہیں کہ جب اذان مؤذن کہے جو جس طرح میں نے جواب دیا ہے تم نے میری بات کو سن کے مقالتی میری طرح ہی جواب دینا ہے۔ بابو جلوسی المنبر عند التعزین، باب ہے ممبر پر بیٹھنا جمعہ کی اذان ختم ہونے تک، یعنی جمعہ کی اذان جب ہوتی تو ختم ہونے تک امام ممبر پر ہے، اذان ختم ہو جائے پھر یعنی اس وقت تک بیٹھ سکتا ہے۔
ویسے تو خطبہ کھڑے ہو کے دینا ہے نا، لیکن جب مؤذن اذان کہہ رہا ہے نا تو امام آ کے ممبر پر بیٹھ جائے، اذان کا جواب دے، جب اذان ختم ہو جائے درود شریف پڑھے، وہ دعا پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو کے خطبہ دینا شروع کر دے۔ باب ہے کہ بیٹھ جائے ممبر پر امام اذان کے وقت۔ حدثنا یا بن بکیرین قال کا حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب ان صائب ابن یزید اخبرہ ان التعزین، خبر دی بے شک اذان الثانیہ دوسری یوم الجمعہ آتے جمعہ والے دن، ہمارا حکم دیا اس کے متعلق عثمان بن عفان ہی نا کثر احد المسجدی، جس وقت زیادہ لوگ مسجد والے ہو گئے، یعنی دور دور تک لوگوں کی آبادیاں بڑھ گئیں۔ وکانا تعزین، اور تھی اذان ہوتی یوم الجمعہ آتے مسجد میں جمعہ والے دن، ہی نا یعنی مسجد نبوی میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، ہی نا یجلس الامام، جس وقت بیٹھ جاتا ہے امام ممبر پر۔ بابو تعزینہ عند الخطبہ، دی باب ہے اذان دینا خطبے کے وقت۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال کا اخبرنا عبداللہ قال کا اخبرنا یونس عن زہری قال کا سمعت الصائب ابن یزید یقول ان الاذان، کہا بے شک اذان یوم الجمعہ آتے جمعہ والے دن، کانا اول ہو تھی وہ پہلی ایک ہی اذان، ہی نا یجلس الامام یوم الجمعہ آتے، جس وقت بیٹھ جاتا امام جمعہ والے دن، علی المنبر ممبر پر، فی حد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یا آپ کے نبوت کے زمانہ میں، اور بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، فلما کانا فی خلافت عثمان، پس جب ہوا دور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، وکاسرا، بہت زیادہ لوگ دور تک آبادیوں میں پھیل گئے، ہمارا عثمان یوم الجمعہ آتی، حکم دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم الجمعہ آتے جمعہ والے دن بالاذان ثالثہ کے تیسری اذان کا، تیسری اذان مسجد میں دو ہی ہوئی ہیں، ایک اذان جب آ کے خطیب بیٹھ گیا ممبر پر، اور دوسری جسے ہم اقامت کہتے ہیں، لیکن زورا پہاڑ یا زورا بازار میں تیسری اذان کا اضافہ ہوا تھا، زورائی زورا پہاڑ یا زورا بازار میں، فثبت الامر وذالک، تو ان کے دور خلافت میں یہ حکم جاری رہا۔ باب الخطبہ علی المنبر، باب خطبہ دینا ممبر پر، کیونکہ ممبر پر خطبہ دینا ثابت ہے، جب تک آپ کا ممبر نہیں بنا تھا ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب کہا گیا کچھ آسانی اور وسعت والا دور آیا تو آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، تب اس تنے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن وہ تنا ایسے رونے لگا جیسے جانور کا بچہ روتا ہے، چیخ چیخ کے رونے لگا، تو آپ ممبر سے اترے، آپ نے اس کو چپ کرایا جس طرح کہ بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ذکر کی جدائی کے غم میں رو رہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ثابت ہوا کہ در و دیوار بھی خوش ہوتی ہیں جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ باب خطبہ دینے کے لیے ممبر بنایا، کالا کا انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطب النبی، خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المنبر ممبر پر۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد اللہ ابن عبد القاری القرشی اسکندرا انی، انہوں نے کہا بے شک کالا کہا حدثنا، حدیث سنائی ہمیں ابو حازم بن دینار نے، انا رجالن، بے شک کچھ آدمی اتو آئے سہل بن سعد سعدی کے پاس، وقد امتروا فی المنبر، اور تحقیق انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ممبر کے متعلق، ٹھیک ہے، عودہ کس لکڑی کا بنایا گیا تھا، فسالوا عن ذالک، پس سوال کیا انہوں نے اس کے متعلق، فقال، پس کہا واللہ اللہ کی قسم، انی لعارف، یعنی جس کے سامنے یہ بات ہوئی، جس کے سامنے ممبر بنانا، انہیں کہا اللہ کی قسم بے شک میں ضرور پہچانتا ہوں، مما ہوا، وہ ممبر کس لکڑی کا بنایا گیا تھا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ، اور البتہ تحقیق دیکھا میں نے اس کو جمعہ والے دن، وضع رکھا گیا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جلسہ، اور سب سے پہلے وہ شخص تھے جو بیٹھے اس پر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ارسل رسول اللہ، بیجا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا فلان آتا امرات من الانصار، ایک فلاں عورت کو جو انصار قبیلے کی تھی، قد سماہا، تحقیق اس عورت کا نام لیا سہل نے، اس نے یعنی عورت کا نام لیا لیکن کہتا راوی کہ مجھے بھول گیا، تحقیق نام لیا اس کا سہل نے، مری غلامہ کی نجار، یعنی حکم دیا اس نے اپنے غلام کو، نجار کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کریں، بڑھائی ہوتا ہے، حکم دیا اس نے اپنے غلام کو جو لکڑی کا کام کرتا تھا، ایام علی آوادن، یہ کہ بنائے آوادن لکڑی کا ممبر، اجلس علیہ، میں بیٹھ کر اس پر خطبہ دوں، اذا کلمت الناس، جب میں بات کروں لوگوں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تھا کہ اپنے غلام کو حکم دے لکڑی کا ممبر بنا دے، اور وہ جنگل کی جھاؤ کی لکڑی سے ممبر بنایا گیا تھا، اب جس کے سامنے ساری بات ہوئی نا اس نے وحی دے دی ہے۔
جب میں بات کروں لوگوں سے، فامرتہ پس اس نے حکم دیا، فعملہا پس وہ بنا دیا گیا ممبر، من طرفائی الغابتا جاؤ کی لکڑی سے، الغابت جو جنگل میں ہوتی ہے، جیسے ساگوان کی لکڑی، ٹالی کی لکڑی، وہ جاؤ کی لکڑی تھی جس سے آپ کا ممبر بنایا گیا تھا۔ ثم جاء بہا پھر لے آئے اس کو، فارسلت الی رسول اللہ پس بھیجا اس ممبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فامر بہا بس حکم دیا آپ نے اس کے متعلق، فوضعت ہا ہنا پس رکھ دیا گیا اس جگہ۔ ثم رأیت رسول اللہ پھر دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ نماز پڑھاتے ہیں اس پر چڑھ کے، یعنی ممبر پر چڑھ کے آپ نے نماز شروع کی ہے، ثنا پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد قرآن پڑھا ہے اور رکوع کیا ہے۔ جب سجدے کی باری آئی تو آپ ممبر سے اتر کے پیچھے آ گئے اور آپ نے ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر آپ چڑھ گئے اور پھر آپ نے پڑھائی، اور بعد میں آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے بلند مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، تم میری ثنا اور میرا رکوع سجود دیکھو کہ میں رکوع کیسے کرتا ہوں۔ سجدے کے لیے آپ نیچے اتر آئے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہ آپ نے حج کیا جو کہ آخری تھا، آپ نے پورا حج سواری پہ کیا ہے، اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے حج کے طریقے دیکھ لو کہ میں نے کیا کچھ کس مقام پہ کیا کچھ کیا ہے تاکہ تم میری پیروی کر سکو۔ میں انگلی اٹھا لیتی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نماز پڑھائی آپ نے اس پر، وکبر آپ نے اللہ اکبر کہا، و علیہ اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ثم رکع پھر آپ نے رکوع کیا، وہ علیہ اور وہ آپ ممبر پر ہی تھے، ثم نزل القہقرا پھر اترے آپ رکوع کے بعد الٹے پاؤں، یعنی الٹے پاؤں کے ایسے آ گئے، فسجد فی اصل المنبری پس سجدہ کیا آپ نے ممبر کی جڑ میں، ثم عاد پھر دوبارہ ممبر پر چڑھ گئے، فلما فرغا اور جب فارغ ہوئے نماز سے، اقبل علی الناس متوجہ ہو گئے، یعنی چہرہ مبارک کر لیا آپ نے الناس لوگوں کی طرف، فقالا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایھا الناس اے لوگو، انما صنعت ھذا بے شک میں نے ممبر پر کھڑا ہو کے اس لیے نماز پڑھائی ہے، لتا تم بھی تاکہ تم میری پیروی کرو، ولتعلموا صلاتی اور تاکہ تم لوگوں کو بتاؤ میری نماز کے طریقے کے متعلق، کیونکہ آپ نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، تو آپ کی نماز کو دیکھا تو اس طرح نماز پڑھنے کا لوگوں کو بھی طریقہ آیا نا۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال اخبرنی یحیی بن سعید قال اخبرنی ابن انس انہ سمع بے شک انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کانا جیزو یقوم علیہ تھا ایک کھجور کا تنا، ٹیک لگاتے یا کھڑے ہوتے اس کا سہارا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلما وضع لہ المنبر پس جب بنا کے رکھ دیا گیا آپ کے لیے ممبر، سمعنا سنا ہم نے للجذع اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز کو، مثل اصوات الاشاری جس طرح کے 10 ماہ کی گابن اٹھنے کا بچہ روتا ہے، حتی نزل نبی یہاں تک کہ اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے، فوضع یدہ علیہ پس آپ نے اپنا ہاتھ اس تنے پر رکھا، وقال سلیمان اور کہا سلیمان نے، اور روایت کرتے ہیں یا سے اخبرانی حفظ بن عبید اللہ ابن انس سمع سنا اس حدیث کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس ممبر کو دبا دیا گیا تھا کہ لوگ اس کی پوجا نہ کرنی شروع کر دیں۔ حدثنا آدم بن ابی یاسین قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن سالم عن ابیہ قال سمعت النبی سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یخطب خطبہ دے رہے تھے المنبر ممبر پر، فقال آپ نے فرمایا من جاء الی الجمعۃ فلیغتسل جو شخص آئے جمعہ پڑھنے کی طرف پس چاہیے کہ غسل کر کے آئے، بابو خطبہ قائمن باب ہے امام خطبہ دے کھڑے ہو کر، وکالا انس کالا کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بینا النبی اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائمن خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر، کیونکہ جس نے کہا کہ آپ نے خطبہ بیٹھ کے دیا اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے سب تمام خطبے کھڑے ہو کر دینے ثابت ہیں۔ حدثنی عبید اللہ بن عمر الکواری قال حدثنا الخالد بن حارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال کان النبی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما خطبہ ارشاد فرماتے تھے کھڑے ہو کے، ثم یقعد پھر اس کے بعد بیٹھتے، ثم یقوم پھر کھڑے ہوتے، کما یقولون الان جس طرح کہ تم اس وقت کرتے ہو، یعنی یہ خطبہ دے کے تھوڑی دیر امام بیٹھتا اور وہی ٹائم دعا کی قبولیت کا ہوتا، کچھ کر لیا کریں اس کے بعد پھر امام خطبہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ باب استقبال الناس باب ہے کہ منہ کر لیں لوگوں کی طرف الامام امام، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد امام کا حق بنتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف منہ کر لے، زیادہ دیر پیچھا کر کے بیٹھا رہے گا تو اس میں کچھ تکبر کی علامت پائی جاتی ہے۔
باب ہے کہ منہ کر لے امام لوگوں کی طرف اذا خطبہ جب خطبہ دے، کیونکہ جب خطبہ دینا تب بھی جیسے کہ ہمارے خطیب بیٹھے ہوتے ہیں، مدرس بیٹھے ہوتے ہیں، اور سارے جو سامعین یا سامعات ہوتے ہیں ان کا منہ اس مدرس کی طرف ہوتا ہے۔ باب ہے کہ منہ کرے امام لوگوں کی طرف جب خطبہ دے، اور منہ کیا عبداللہ بن عمر نے اس طرح، وانا سنا اور انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح، علی امامہ امام کی طرف۔ حدثنا معاذ بن فضالہ قال کہ حدثنا ہشام عن یحیی عن حلال بن ابی میمونہ قال کہ حدثنا عطاء ابن یسار انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یومن، بیٹھ گئے ایک دن، علی المنبر، منبر پر، وجلسنا حولہ، اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہاں جی، آ جائیے سر۔